تعالیٰ علیہ وسلم نے فوت ہونے والے کے لیے دعا فرمائی. عربی زبان کے اندر اللہم اغفر لی وَلَهُ وَعَاقِبِهِ اس طرح کر کے ترجمہ اس کا یہ ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میری اور جو فوت ہوا ہے اس کی دونوں کی مغفرت فرما دے. ٹھیک ہے, تو مغفرت کی دعا کرنی. اور اے اللہ تو جو فوت ہوا ہے اس کے اہل خانہ کو بہتر نعم البدل عطا فرما, اچھا بدلہ عطا فرما. اس طرح کر کے اور بہت سارے الفاظ ہیں. تو میرے محترم, تعزیت مسنون طریقہ ہے, سنت عمل ہے. تعزیت کے الفاظ بھی ہمیں قرآن پاک نے بھی بتلائے ہیں اور تعزیت کے الفاظ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی بتلائے ہیں. اور جن کاموں سے دین مبین نے ہمیں منع کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے, وہ بھی آپ حضرات کے سامنے میں نے رکھے. اب دوسرے نمبر پر اگلی بات اور آخری بات کہ جب کوئی ہمارے گھر کے اندر اگر کوئی فوتگی وغیرہ ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اصالِ ثواب کرنا چاہیے. اب وہ جہاں پر چلا گیا ہے اس کو وہاں پر کن چیزوں کی ضرورت ہے, ہمیں یہاں سے وہ چیزیں اس کے لیے مہیا کرنی چاہیے. اب وہاں پر کیا چیز اس کی ضرورتوں کو پورا کرے گی؟ وہ سب سے پہلے تو جانے والے کے اپنے نیک اعمال ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے, اور عرب کے اندر یہ دستور ہے, تو قبر تک جب بندہ فوت ہوتا ہے تو قبر تک 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں. 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں, ایک چیز اس کے ساتھ آگے جاتی. اب جو بندہ فوت ہوا ہے قبر تک اس کے ساتھ 3 چیزیں جا رہی ہیں. وہ 3 چیزیں کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلی چیز اس کے اعمال اس کے ساتھ جا رہے ہیں. وہ کیا کرتا تھا دنیا میں ساتھ لے کے جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کو مٹی کا گڑھا مت سمجھو. قبر مٹی کا گڑھا نہیں, عمل کا صندوق ہے. میں جو کر رہا ہوں وہ وہاں پر سیو ہو رہا ہے. صندوق لاکر سمجھ لیں آج کل کے دور کے اندر. جیسے ہم لاکر وغیرہ بینکوں کے اندر اپنی قیمتی چیزیں ہم وہاں پر سیو کر لیتے ہیں. گھروں کے اندر لاکر ہوتے ہیں, ہم اپنی قیمتی اثاثے سامان وغیرہ وہاں پر سنبھال کے رکھتے ہیں. عمل ہمارا, قبر جو ہے وہ ہمارے لیے ہمارے اعمال کا صندوق ہے. میں چنگا کر رہا ہوں, میں برا کر رہا ہوں, وہ سارا وہاں پر جمع ہو رہا ہے, سیو ہو رہا ہے, سنبھال کے رکھ دیا گیا ہے. تو جب بندہ فوت ہوتا ہے تو مرنے والے کے ساتھ اس کے 3 چیزیں جاتی ہیں. ایک اس کے اعمال جاتے ہیں, اچھے تھے تو بھی جائیں گے, برے تھے تو بھی جائیں گے. دوسرے نمبر پر قبر تک اس کے رشتہ دار جاتے ہیں, اور تیسرے نمبر پر قبر تک اس کا مال جاتا ہے. ہمارے یہاں پر دستور نہیں ہے, عرب میں کچھ عرصہ دستور رہا ہے لیکن اب وہ بھی ختم ہو گیا. تو مال بھی ساتھ لے کر جاتے تھے. 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں, مال بھی واپس آ جاتا ہے, رشتہ دار بھی واپس آ جاتے ہیں. ساتھ کیا لے کر گیا؟ اعمال صالحہ. اچھے تھے تب بھی ساتھ لے گیا, برے تھے تب بھی ساتھ لے گیا. اچھے تھے, اچھے عمل تھے تب بھی ساتھ جائیں گے, برے عمل تھے تب بھی ساتھ جائیں گے. تو اس لیے سب سے زیادہ محنت ہمیں کس پر کرنی چاہیے؟ اپنے اعمال کو سنوارنے پر سب سے زیادہ محنت کرنی چاہیے. اچھا, دنیا میں ہر بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے, سارے کامیاب ہونا چاہتے ہیں. میں بھی کامیاب انسان بننا چاہتا ہوں, آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں. ہم مرنے کے بعد بھی کامیابی چاہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کامیابی کے لیے ایک شارٹ کٹ بتایا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ایک چیز پر محنت کر لو, صرف ایک چیز. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بارہا اس چیز کے بارے میں فرمایا کہ وہ پوری رکھو, باقی چیزوں کی میں ضمانت دیتا ہوں. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا نماز. نماز پوری کر لو, باقی ذمہ داری اللہ کی. اور خود حدیث قدسی ہے, اللہ رب العزت نے فرمایا جو بندہ 5 نمازوں کا اہتمام کر کے آئے گا, میں اللہ اپنی ذمہ داری پر اس کو جنت میں داخل کروں گا. صرف ایک چیز کی فکر کرنا شروع کر دیں, اللہ باقی فکروں سے آزاد کر دے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 5 وقت نماز کی پابندی کرتا ہے
اللہ اس کو 5 انعامات عطا فرماتے ہیں. جو بندہ 5 نمازوں کی پابندی کرے گا اس کو 5 انعامات ملیں گے. اور ایک انعامات ان 5 میں سے ایک انعام ایسا ہے جس کے پیچھے آج ہم سارے تھک چکے ہیں. ایک انعام ایسا ہے جس کے پیچھے آج ہم سارے تھک چکے ہیں. وہ انعام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جو بندہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے اس کے رزق کی تنگی ختم ہو جاتی ہے. اور اس کی واضح مثال ہے ذرا تھوڑا سا وہ کہہ لو کہ لطیفانہ انداز ہے لیکن واضح مثال ہے. ہم سارے یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی کھاندے بڑا نے، نمازاں پوریاں نے نا، رزق دی پابندی ختم، رزق دی ٹینشن اللہ نے اپنے ذمہ لئی. آج جگہ جگہ پر مولویوں کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کا حساب کتاب لو، پتہ نہیں کتھوں اینا کو لینا آ گیا. اور بھائی اللہ نے وعدے کیے ہوئے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے 5 پوری کر لو رزق کی تنگی ختم، قبر کا حساب کتاب ختم. بغیر حساب کتاب کے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جو 5 پوری پڑھ کے آئے گا بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کروں گا. آج کل ساڑھے کو ٹائم ہی کوئی نہیں. کئیوں کو بولا ہے کہ بھائی صاحب پابندی، اور کہتے ہیں کی کریے، دکان تے بیٹھی ہے کہ نمازاں پڑھی ہے. اور یقین جانے آخری بات کرنے لگا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی حدیث قدسی ہے، اور بچپن میں یہ گھروں کے اندر سندریاں لگی ہوتی تھی، یہ وہ حدیث پاک ہے. ہم نے اپنے بچپن میں دیکھی ہے، پڑھی ہے، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، پڑھی ہوگی. اے میرے بندے، اے ابن آدم، یہاں سے شروع ہوتی ہے، یاد آ رہی ہے؟ گھر کے اندر پہلے وہ سندریوں میں لگی ہوتی تھی، ایک تیری خواہش ہے ایک میری خواہش ہے. یاد آ رہے ہیں وہ الفاظ؟ ہم سارے پڑھتے ہوتے تھے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، ایک تیری خواہش ہے ایک میری خواہش ہے. اگر تو وہ کرے گا جو میری خواہش ہے، یعنی اللہ کی، اگر تو وہ کرے گا جو میری خواہش ہے تو میں اللہ وہ آسان کر دوں گا جو بندے تیری خواہش ہے. اور اے بندے اگر تو نے وہ کیا جو تیری خواہش ہے، یعنی تو نے میری مرضی اللہ کی مرضی پوری نہیں کی، اللہ فرما رہے میں تھکا دوں گا تجھے اس میں جو تیری خواہش ہے. آج ہم سارے تھک چکے ہیں کہ نہیں تھک چکے؟ 24 گھنٹے ساڑھے کول 5 گھنٹہ کوئی نہیں تے اسی اس گھنٹے بھی کام کریے. 24 گھنٹے کام کر کر کے تھک چکے ہیں پھر بھی پوری نہیں پاڑی، راستہ غلط اختیار کر لیا ہوا ہے. وہ غلط گاڑی کے اندر ہم بیٹھ چکے ہوئے ہیں. ہم جو چیز تلاش کر رہے ہیں وہ وہاں ہے ہی نہیں، ملے گی کہاں سے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے. قرآن دوائیاں دے رہا ہے، جی ہاں آسمانوں میں رزق ہے. قرآن کہہ رہا ہے نحن نرزقکم، رزق ہم تمہیں دیں گے. میں کہہ رہا ہوں نہیں، میں آپ کمانا ہے. اللہ کہہ رہا ہے پھر تھکو. تو میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، تعزیتی حوالے سے بات شروع ہوئی، پتہ نہیں، بہرحال چلو اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. تعزیت کے الفاظ بھی اللہ پاک نے بتائے ہیں، اصال ثواب کا طریقہ بھی اللہ رب العزت نے بتایا، سمجھایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات بھی موجود ہیں اصال ثواب کیسے کرنا ہے، اور اصال ثواب ضروری بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آخری حدیث پاک ہے، 2 منٹ رہ گئے میرا خیال ہے.